الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، ذوالحج کا یہ مہینہ ہے اور ماہ ذوالحج میں دو عبادتیں ایسی ہیں جو مسلمان کرتے ہیں۔ ان دنوں میں ان دو عبادتوں سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ ایک، ان دنوں میں مسلمان حج کرتے ہیں، اور دوسرا، ان دنوں میں مسلمان اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے، اور اس کی 8، 9، 10، 11، 12 یہ والے دن حج کے ایام کہلاتے ہیں، اور 10، 11، 12، 10 ذوالحج کو عید الاضحیٰ کا دن ہے اور قربانی کا دن ہے، اور مسلسل 3 دن اور 3 راتیں مسلمان قربانی کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت قربانی کرنا افضل ہے، لیکن رات کے وقت بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، لیکن دوسرے دن قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ دوسرے دن قربانی کرنا تیسرے دن سے افضل ہے، لیکن تیسرے دن بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور رات کی نسبت دن کا وقت زیادہ اچھا اس لیے ہے کہ کہیں کوئی رات کے اندھیرے میں قربانی نہ کرے۔ اندھیرے میں جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے کہیں اندھیرے کی وجہ سے جانور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر روشنیوں کا اچھا انتظام موجود ہو تو ان 3 دنوں کی راتوں میں بھی قربانی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
قربانی بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو میرے رستے میں میرے نام پر ذبح کر دو۔ نبیوں کو جو خواب آتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، نبیوں کا خواب وحی کی ایک قسم ہے۔ نبیوں کو خواب میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ عام آدمیوں کی خواب کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ خواب میں جو اللہ کی طرف سے حکم ملے وہ ایسے ہی ہے جیسے وحی آئی، بلکہ نبیوں کے خواب وحی کی ایک قسم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دیگر مشکلوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں اپنے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے اللہ کا نام نہیں چھوڑا، اسی طرح اس آزمائش پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترنے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کے لیے اپنے بیٹے، لاڈلے بیٹے، جو بیٹا اللہ نے 85 سال کی عمر میں دیا تھا، بڑھاپے میں، جو پیارا بھی تھا، فرما بردار بھی تھا، اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس بیٹے کی گردن پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ چھری پکڑ لی، لٹا لیا اور چھری چلا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور جنت سے جانور بھیج دیا، دمبا بھیج دیا کہ چھری چل گئی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چلی، بلکہ جنتی جانور، جنتی دمبے کی گردن پہ چل گئی۔ یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم ماننے کے لیے، اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے کر دیا، اللہ نے بچا لیا، خود انہوں نے کر دیا تھا۔ تو اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا کہ اللہ نے بیٹے کو بھی محفوظ کر لیا اور اللہ نے رہتی دنیا تک ان کے اس عمل کا متبادل بھی دنیا میں چلا دیا۔ اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہ صرف نام کو زندہ رکھا، بلکہ دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی محبت اتار دی، دلوں میں رچ بس گئی اللہ کے ان دونوں نبیوں کی محبت۔ اب قربانی کے فضائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، قربانی کے فلسفے ہیں، قربانی کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ قرآن مبین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یوں کہلوایا، قل، میرے نبی یہ کہہ دو، بلکہ ہر ایمان والے کے لیے یہ جملہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں قل، تم یوں کہا کرو یا یوں کہہ دو، کیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایمان والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خلاق عالم کے لیے دیوانہ وار دنیا والوں کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ قل ان صلاتی و نسکی، کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری قربانی، و محیای، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل، و مماتی، اور ہمارا مر جانا، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے،
یہ زندگی اللہ کی ہے. زندگی کی ہر کرن اللہ نے عطا کی ہے. زندگی کی ہر جہت اللہ نے عطا کی ہے. زندگی کی ہر رونق اللہ نے عطا کی ہے. زندگی کی ہر چمک ہر دمک اللہ نے عطا کی ہے. زندگی کا ہر سکون اللہ نے عطا کیا ہے. زندگی کی ہر نعمت اللہ نے عطا کی ہے. زندگی کی ہر روشنی اللہ نے عطا کی ہے. زندگی کا پل پل اللہ نے عطا کیا ہے. زندگی کی صحت اللہ نے عطا کی ہے. زندگی کی ایک ایک چیز اگر زندہ ہے، جسم اللہ نے عطا کیا ہے، زبان اللہ نے عطا کی ہے، ہاتھ اور ہاتھوں کے پورے اللہ نے عطا کیے ہیں، ٹانگیں اور پاؤں اللہ نے عطا کیے ہیں، آنکھ اور آنکھوں کی بینائی اللہ نے عطا کیا ہے، چہرہ اور چہرے کا حسن اللہ نے عطا کیا ہے. کائنات میں لاکھوں بکھری اللہ کی نعمتیں صرف اللہ نے عطا کی ہیں. کس نے عطا کی ہیں؟ اور ایمان والا سمجھتا ہے جب سب کچھ عطا اللہ نے کیا ہے تو پھر میں بھی اللہ کا ہوں، یہ ہر چیز بھی اللہ کی ہے، اور میری عبادتیں، میری نمازیں، میرا جھکنا، میری ریاضتیں، میری تسبیحات، میری تحلیلات، میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کاش کہ ایمان والے مسلمان قرآن مبین کو کھولیں، پڑھیں اور سینے سے لگائیں اور سمجھیں. کہاں کھو گئے ہم؟ موبائلوں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، کہانیوں میں، قصوں میں، ہنسی کھیل میں، تماشوں میں، اور قرآن پاک کو ہم نے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا. سٹیٹس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میرا بچہ انگلش بول لیتا ہے، میرا بچہ انگلش فرور پڑھ لیتا ہے. مائیں یہ کہتی پھرتی ہیں کہ دیکھو میرا بچہ کتنا چھوٹا ہے، اے بی سی آتی ہے. میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے. توف ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ یہ فخر کی چیزیں نہیں تھیں. فخر کی چیز یہ تھی کہ ماں اپنے گود کے بچے کو، اپنے سہیلیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتاتی پھرتی کہ یہ میرا گود کا بچہ ہے، ابھی یہ کلمے پڑھ لیتا ہے، یہ میری گود کا بچہ ہے، سورۃ یاسین آتی ہے اسے، یہ ابھی میں نے دودھ چھڑوایا ہے، بولنا شروع کیا ہے تو میں نے قرآن پاک کی فلاں سورت سکھا دی ہے، فلاں سورت کا ترجمہ سکھا دیا ہے. موضوع میرا کہیں اور طرف نہ نکل جائے. میں بات کر رہا ہوں قربانی کی. یہ قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. اور ہم قربانیاں کس کے لیے کرتے نظر آتے ہیں؟ ریاکاری، دکھلاوا، کہ جناب نے 2 ویڑے لے لیے ہیں، کسی نے جناب نے 8 ویڑے لے لیے ہیں، کسی نے 10 بکرے لے لیے ہیں، نمائش ہو رہی ہے ان کی. امیر رشتہ دار یہ لے کے غریبوں پہ روب جھاڑتا پھرتا ہے کہ میں تے انے لے لینے، تو نہیں لے لیتا کوئی جانور ہوئے. اس بیچارے کے کیا حالات ہیں، اس کو یوں طنز کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی بڑا کمال کر رہا ہے جانور لے کے. کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا. یہ قربانی کے جانور جو لیتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے لے گا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا، اجر ملے گا. کسی نے اگر دکھلاوے کے لیے قربانی کی تو قبول نہیں کی جائے گی. یہ تو قسمت ہے ہماری کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے نبی تھے، رحیم اور کریم نبی، کہ حضور کی امت پر عنایتیں ہی عنایتیں ہیں. پہلی امتوں کی قربانیاں جو قبول ہوتی تھی ان کا سٹائل انداز اور تھا.
پہلی امتوں میں لوگ جو چیز قربان کرتے تھے نا وہ واپس ہی ملتی تھی، اس کو آگ آتی تھی آسمانوں سے، آگ کا انگارہ، آگ کا شعلہ، اور چیز بسم ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ حابیل اور قابیل کے واقعے میں بھی یہی ہے نا، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، آگ کا شعلہ آیا تھا، قربانی قبول ہو گئی۔ وہ چیز جو قربان کرتے تھے اس کا پتہ چل جاتا تھا قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کی جو ہم امت ہیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ نرمی کر دی کہ پتہ ہی نہیں چلتا، لوگوں کی نظروں میں بستی نہیں ہوتی جس کی قربانی نہیں بھی قبول ہوتی، اللہ جانتا ہے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ پردے ڈال دیے اللہ نے، قربانی دیتے جاؤ، قبول ہوئی نہیں ہوئی یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ اسی طرح جو قربانی، جو صدقہ پہلی امتیں دیتی تھی، خود اس میں سے کچھ استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قربانی، عقیقہ اور ایسا صدقہ جو نفلی ہے اس میں سے بندہ خود کھا سکتا ہے، قربانی میں سے بھی کھا سکتا ہے، عقیقے میں سے بھی کھا سکتا ہے، اور ایسا صدقہ جو نفلی ہو اس میں سے بھی کھا سکتا ہے۔ صدقات واجبہ میں سے نہیں کھا سکتا، جو نظر وغیرہ مانی جاتی ہے، ایسا صدقہ جو نظر مان کے دیا جائے اس میں سے بندہ کھا نہیں سکتا، وہ غریبوں کا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی کی امت کے لیے رعایتیں ہیں۔ پہلی امتوں میں کوئی گناہ کرتا تھا نا تو ان کے دروازے پہ فرشتہ آ کے لکھ دیتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ مجرم ہے، یہ اس کے دروازے کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا۔ بے شمار نبیوں کی امتوں میں یہ تھا کہ جو کپڑا پلید ہو گیا، نجس ہو گیا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، پھاڑنا پڑتا تھا۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمارے دروازے پہ کوئی نہیں لکھتا، ہمارے لیے اللہ ہمارا ستار العیوب ہے، معافی مانگو معاف کر دوں گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کپڑے پلید ہو گئے، دھولو صاف ہو جائیں گے۔ تو قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، اور قربانی کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، دکھلاوے کے لیے بھی نہیں کرنی، بوجھ سمجھ کے بھی نہیں کرنی، مصیبت سمجھ کے بھی نہیں کرنی۔ یہ کوئی دن نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی بوجھ نہیں ہے، خوش دلی سے قربانی کرو، اور یہ ارادہ رکھو کہ خود بھی اللہ کے لیے قربان ہونا پڑے تو تیار ہیں، اولاد کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنا پڑے تو تیار ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی اللہ کے راستے میں، اپنی اولاد کو قربان کیا ہے، اور 14.5 صدیوں کی تاریخ اسلام کی گواہ ہے کہ مسلمان ماؤں نے، مسلمان والدین نے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں ذبح کروایا ہے۔ آج بھی جو صاحب ایمان ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں آج بھی ایسی غیرت مند، جرت مند، بہادر ایمان والی مائیں موجود ہیں جو اپنے بیٹوں کو اسلام کی خاطر ذبح کروا رہی ہیں۔ قربانی تو وہ ہے، دے رہی ہیں وہ قربانیاں، باپ ایسے قربانیاں دے رہے ہیں، بھائی بھائی کے سامنے اسلام کے لیے ذبح ہو رہا ہے۔ کوسوو میں، برما میں، چچنیا میں، افغانستان میں، عراق میں، کشمیر میں، یہ جب سے ہم نے 20 25 30 سال جو ہوش سنبھالا، ہم نے یہ مختلف خطوں میں مسلمانوں کو قربانیاں دیتے دیکھے۔ کیا فلسطین کے اندر
ذبح ہوئی بہنیں جوان بچیاں معصوم کلیاں بچے بموں سے بارود سے جن کے جسموں کے پرخچے اڑے آپ ٹی وی میں دیکھتے ہو ویڈیوز میں دیکھتے ہو بیک وقت 10-10 20-20 100 جنازے جو مناظر آپ دیکھتے ہو کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ کیوں جی؟ اصل قربانی یہ ہے اور دے رہے ہیں وہ پرانی صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا آج حال موقع پہ یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں اور وہ مسلمان دنیا کے سامنے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے آج کے دور میں بھی دمبے بھیڑ اور بیل گائے اونٹ سے آگے بڑھ کے یہ دیکھو ہم بچے بھی ذبح کروا رہے ہیں اللہ کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر پھیلے ہوئے مسلمان عید کے ان ایام میں بکرے چھترے دمبے گائے بیل اونٹ پر چھری چلا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم مان کر یہ جانور خریدتے ہیں پیارے سے پیارا خریدتے ہیں پالتے ہیں مانوس ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کو بچوں جیسے ان سے پیار ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے یہ چھری چلاتے ہیں یہ پیغام ہے دنیا والوں کے لیے کہ کہیں پر جب موقع آ جائے تو ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کے لیے ذبح کروانے کے لیے تیار ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے قربانی اس چیز کا نام ہے قربانی اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ ہم جانور ذبح کریں گے تو کوئی اللہ کو گوشت چاہیے اللہ کو کوئی جانور کو چل کے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها اللہ کو ان جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ تمہارا جو تقوی ہے نا وہ اللہ تک پہنچتا ہے تمہارا عمل پہنچتا ہے تمہارا اخلاص پہنچتا ہے اللہ تک تو قربانی کے ان دنوں قربانی کرنے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ رکھنا ہے قربانی دکھلاوے کی نہیں کرنی ہر عمل سے پہلے نیت کو ٹٹولنا ہے نیت کو دیکھنا ہے قربانی کرنے سے پہلے بھی اپنی نیت دیکھنی ہے کہیں قربانی کرنے میں نیت دکھلاوے کی تو نہیں ریاکاری کی تو نہیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں 5 لاکھ کا بیل لے رہا ہوں مہنگا اور اس میں دکھلاوا ریاکاری آ جائے گی نہ لو چھوٹے چھوٹے 3 جانور لے لو یہ نیت کرو کہ کہیں دکھلاوا نہ ہو جائے گوشت زیادہ لوگوں کے منہ میں چلا جائے گا اپنی نیت کو اپنے دل کو اپنے ضمیر کو یوں سمجھاؤ نیت میں دیکھو کہ دکھلاوے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ چلو قربانی بھی کریں گے لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کیتی قربانی تے اپنے فریزر بھی بھر لواں گے کوئی مہینہ 2 مہینہ گوشت خوب کھاواں گے اگر نیت گوشت کھانے کی ہے تب بھی قربانی نہیں ہے گوشت مل جائے گا آپ کھا لو گے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ تمہارے دلوں کا تقوی تمہاری نیت تمہارا خلوص تمہارا رب دیکھے گا اس معاملے میں کیسے ہو تم جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کی نیت کرو گے تو اللہ قبول کر لے گا اس سے آگے کیا دیکھنا ہے اس سے آگے دیکھنا ہے نیت شیت ٹھیک ہے جڑے پیسے نال جانور لینا ہے
وہ پیسے اگر چوری کے ہوں، کسی کا حق مارا ہوا ہو، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہو، کسی کو داؤ لگایا ہو، کسی سے قرض لیا اور قرض واپس نہیں دے رہا، یہ وعدوں پہ وعدے کرتا جا رہا ہے، نیت ٹھیک ہے قربانی کی، لیکن یہ پیسے ٹھیک نہیں ہیں، تو قربانی پھر بھی مزے والی گل نہیں، پھر بھی کوئی قربانی نہیں، داؤ لگانے والی بات ہے۔ نہ کرو قربانی، جس کا حق مارا ہے جا کے اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، ہاتھ جوڑو، اس کا حق اسے لٹا دو، جس کا مال چوری کیا واپس کر دو، جس کو داؤ لگایا اس کے پیسے لٹا کے معافی مانگ لو۔ جس سے قرض لیا ہے، جس کو روزانہ ٹالتے ہو، جھوٹے وعدے کرتے ہو، اس کو جا کے قرض واپس کرو۔ قربانی سے زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ ہاں البتہ یہ چیزیں کرنے کے بعد بھی تم خوشحال ہو، پیسے ہیں تو تم پہ قربانی فرض ہے، واجب ہے، تو پھر کرنا ہی کرنی ہے، پھر قربانی کرنا ضروری ہے۔ جب نیت بھی آپ نے دیکھا ٹھیک ہے، جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب پیسے میرے پاس جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، میں تو بڑی محنت کرتا ہوں، اپنے دل میں خیال کیا، اپنی نیت کو ٹٹولا، ضمیر کو دیکھا، جھنجھوڑا، غور کیا، کسی کو داؤ بھی نہیں لگایا، اگر لگایا تو پھر میں اس کا حل بھی کر لیا ہے، اس کا جا کے حق لٹا دیا ہے، جس کے سے قرض لیا تھا واپس کر دیا ہے، پیسے بھی ٹھیک ہیں۔ اب اس کے بعد اپنے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے۔ دل میں پھر سوچو کہ اللہ میں تیرا ہوں، میری اولاد تیرے لیے ہے، میرا مال تیرے لیے ہے، اگر تو توفیق دیتا کہ میں تیرے رستے میں ذبح ہو جاؤں تو یا اللہ یہ بھی سعادت تھی، میری اولاد تیرے لیے ذبح ہو جاتی یہ بھی سعادت تھی، اور اگر اللہ تو نے آزمائش میں اس طرح کی میں مجھے نہیں ڈالا، میں کمزور ہوں، تو اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اے اللہ یہ جو جانور، اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور اگر پہلے سے خریدا جائے، اس کو خود پالا جائے، اس کا دھیان رکھا جائے، اس سے مانوس ہوا جائے، وہ جانور تم سے مانوس ہو، تم اس جانور سے مانوس ہو جاؤ، جب تم اس کے قریب جاؤ تو اپنے اشاروں سے تم سے کھانا مانگے، چارہ مانگے، اسے پیاس لگی ہو، اس کے قریب سے گزرو تو وہ آپ سے پانی مانگے، آپ اس کو پانی دو، جب اس کے قریب جاؤ تو آپ کے سامنے گردن جھکا لے۔ جب ان جانوروں کو بندہ خود پالتا ہے نا تو بچوں جیسا پیار ہو جاتا ہے ان جانوروں سے، جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں گھر میں معصوم، اس طرح ان جانوروں سے بھی بندے کو پیار ہو جاتا ہے۔ تو بندہ پھر اس جانور کو پیار سے پالے کہ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، اور پھر جب وقت آئے، عید الاضحیٰ کے دن آئے، تو پھر یوں ہی اللہ سے کنیکٹ کیا جائے، دل کی تاریں ملائی جائیں کہ اللہ تیرے لیے یہ ذبح کرنے لگا ہوں۔ اور اگر نہیں پالنے کے حالات، نہیں موقع ملتا، تھوڑے دنوں کے لیے کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے لے لیا جائے، اتنا نہیں ٹائم ملتا تو 10-20 دن پہلے لے لیا جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر جتنے بھی دن کم از کم آپ جانور کو لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں رکھیں، اور جانور کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق مناسب اچھا جانور خریدیں۔ ایک ہے دکھلاوا کہ جناب 1 کروڑ 5 لاکھ کا فلاں نے خریدا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مناسب اچھا جانور خریدنا
खूबसूरत जानवर खरीदना, सेहतमंद जानवर खरीदना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इत्दाल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, दरमियानी राह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जानवरों को खरीदते वक्त भी कोशिश करनी चाहिए कि राह इत्दाल को अपनाओ, दरमियानी राह को अपनाओ। अब जो बकरा बकरी है ना, इसके लिए शर्त क्या है? उम्र की शर्त इसकी ये है, बकरा और बकरी कम से कम 1 साल के हों। अगर 1 साल से 1 दिन भी कम उम्र होगी तो बकरी या बकरे की कुर्बानी नहीं लगेगी। 1 दिन कम हो तो तब भी, पूरा साल हो जाए या साल से 1 दिन आगे बढ़ जाए तब भी कुर्बानी जायज है। बल्कि जो लोग घर में ये जानवर पालते हैं, क्योंकि साल के बाद ये जानवर दोंदे हो जाते हैं, 2 दांत वाले हो जाते हैं, लेकिन अगर घर में पता है कि ये ईद से 2 दिन 4 दिन पहले का जानवर है, साल हो गया, 2 दांत वाला नहीं भी हुआ तो कोई हर्ज नहीं है। शर्त दोंदा नहीं, शर्त उम्र है। हां, चूंकि दोंदा इसलिए देखा जाता है कि साल से पहले दोंदा होता नहीं, इसलिए दोंदे पे तसल्ली कर ली जाती है। व्यापारियों पे क्या यकीन करें, किसी पे क्या भरोसा करें कि वो दोंदा नहीं हुआ, वो कहेगा जी मेरा जानवर तो साल का हो गया, तो आपको एतबार नहीं आएगा। खुद अगर अपने घर में है आपका जानवर, दोंदा नहीं हुआ, साल का हो गया, तो कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है। यह है शर्त बकरी और बकरे के लिए। एक होता है छतरा दुम्बा। छतरे दुम्बे के लिए भी शर्त तो साल की है, लेकिन इसमें गुंजाइश है कि ऐसे दुम्बे जो 6 माह से ज्यादा हैं, 8 माह के, 7 माह के, 9 माह के, 10 माह के, 11 माह के, लेकिन कद बुत बड़ा है, ऐसे जानवर जो साल वाले जानवरों के बीच में छोड़ दिए जाएं तो पता ना चले, उनसे छोटे ना लगें, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी, जो दुम्बे हैं, छतरे हैं, वो साल से कम उम्र के हों तब भी कुर्बानी देना उनकी जायज है। अब इसी तरह जिस तरह मैं बता रहा था कि जानवर सेहतमंद होना चाहिए, कौन सा जानवर है जिसकी कुर्बानी जायज नहीं है? आंखों से नबीना जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है, लेकिन एक आंख ठीक है और दूसरी आंख बिल्कुल उससे नहीं दिखता, तब भी जायज नहीं है। एक आंख ठीक है, दूसरी आंख कमजोर है, अगर अंदाजन जितनी नजर होती है, अगर तीसरे हिस्से से नजर उसकी ज्यादा वीक हो तो फिर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत वीक है तो फिर कुर्बानी की जा सकती है। इसी तरह जिस्म के जो आज़ा है ना जानवरों के, वो चाहे ऊंट है, दुम्बा है, बकरी है, बैल है, गाय है, इसमें उसूल समझ लीजिए। कोई जानवर भी है, अगर टांग का मसला है, टांग जख्मी है या वो जानवर लंगड़ा है, अगर इस कदर ज्यादा लंगड़ा हो कि 3 टांगों पे वजन डाल रहा है जानवर, चौथी पे बिल्कुल वजन ही नहीं डालता, तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर वजन डालता है कुछ ना कुछ, पता चलता है वैसे लंगड़ापन है, फिर कुर्बानी करने की गुंजाइश मौजूद है। बाकी आज़ा जो हैं, तवज्जो कीजिएगा, सींग का थोड़ा हिस्सा या कुछ हिस्सा टूट जाए या टूटा हुआ हो तो कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सींग जड़ से टूट जाए, जड़ के अंदर से ही टूट जाए, अंदर से ही निकल जाए, तो फिर कुर्बानी करना जायज नहीं है। इसी तरह कान है जो जानवर के, कोई भी जानवर है, मैं एक उसूल आपके सामने रखता जा रहा हूं, उसमें वो गाय है, वो उसमें दुम्बा है, छतरा है, बकरा है, ऊंट है, आप सभी के बारे में मसला यही है। अब अगर कान जो है वो कटा हुआ है या जख्मी है, कान के 3 हिस्से बनाएंगे,
ایک حصہ، دو حصے، تین حصوں میں اگر یہ صرف کان کے لیے نہیں، اکثر اعضاء کے لیے ہے. میں مثال کان کی دے رہا ہوں کہ اگر تیسرے حصے سے کم کان کٹا ہوا ہے یا زخمی ہے، تیسرے حصے سے کم، تو قربانی کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. تیسرا حصہ پورا یا تیسرے حصے سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہے یا زخمی ہے، پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہے. دم ہے، دم جانور کی، کوئی بھی جانور ہے جو قربانی دی جاتی ہے، دم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ساری دم کا تیسرے حصے سے کم حصہ اگر زخمی ہے، کٹا ہوا ہے، تو قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تیسرے حصے سے زیادہ حصہ دم کا کٹا ہے یا زخمی ہے، پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اتنا بوڑھا جانور، اتنا کمزور لاغر کہ وہ چل کے قربانی والی جگہ تک ہی نہیں جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں. بیماریوں سے کوئی نہیں ہے، ویسے ہی اتنا کمزور ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، کمزور ہے کہ اٹھ کے جہاں اٹھائیں اور اٹھ کے قربانی والی جگہ تک بھی نہ جا سکے، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح قربانی کے بے شمار مسائل ہیں. جس طرح میں ابھی بات کر رہا ہوں تو دھیان جاتا ہے کہ کس طرف مسئلے بے شمار ہیں، پوچھنے سے اصل میں ان کا پتہ چلتا ہے. یہ قربانی کے جانوروں کے بارے میں بتا رہا تھا. قربانی فرض کن پر ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. قربانی کرنے کے موقع کے مسائل ہیں، قربانی کے بعد کے مسائل ہیں. ان مسائل کا پتہ جب ضرورت پڑتی ہے سوال کریں، پوچھیں تو تب پتہ چلتا ہے. گاہے بگاہے جس طرح میں نے آج کچھ مسائل بتائے ہیں، پہلے بھی میں بتاتا ہوں، قربانی کرنے والے ساتھیوں کے بارے میں جو ضروری باتیں ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 افراد میں اگر مالدار 3 ہیں تو 3 پر قربانی ہے، 1 ہے تو 1 پر قربانی ہے، 10 کے 10 ہی مالدار ہیں تو ان پر قربانی ہے. کیا شرط ہے اس کے لیے؟ ضروریات زندگی سے زیادہ، ضروریات زندگی کے علاوہ اگر اتنا مال ہے کہ بندہ نصاب کو پہنچ سکتا ہے، بلکہ میں اس کی اور آسانی صورت بتا سکتا ہوں الجھنوں سے، کہ ضروریات زندگی کے علاوہ اگر موجودہ سسٹم میں بندہ قربانی افورڈ کر سکتا ہے نا، تو پھر سمجھو قربانی فرض ہے، ضروری ہے. آسان سی بات ہے. ضروریات زندگی کے علاوہ اگر بندے کے پاس کوئی چیز، کوئی پیسے، کوئی نقدی، کوئی مال تجارت، کوئی سونا، کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ مر نہیں چلا، تو پھر قربانی کرنی چاہیے. اسی طرح قربانی ایک سے زیادہ یعنی کہ کر نہیں سکتا یا کر سکتا ہے، نہیں کرنی چاہیے. پہلے بھی بڑی دفعہ میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو تقریباً ہجرت کے بعد مسلسل 10 سال ہر سال قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کے دن 100 اونٹ قربانی کیے تھے. کتنے اونٹ؟ اور آتا ہے کہ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ہاتھ سے ذبح کیے تھے. 63 اونٹوں کو خود تکبیر پھیری تھی. باقی اونٹوں کو پھر حضرت علی کو کہا کہ اب آپ تکبیر پھیرو. اور میں کہا کرتا ہوں اپنے نام کی قربانی دو، والدین کی طرف سے قربانی دو، اور کوشش کریں جو آسود حال لوگ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی دیا کرو. پھر ایسے علاقوں میں بھی قربانی کیا کرو جن علاقوں میں گوشت نہیں ہوتا، وہاں پر قابل اعتماد ذریعے سے، ویسے نہیں، کیونکہ قابل اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے. فراڈ بہت ہے. مجھے تو کسی زمانے میں کسی نے بتایا تھا کہ وہاں، آپ کا تو نہیں پتا، آج سے 10-12 سال پہلے کسی دوست نے بتایا کہ وہاں مکے کے اندر بھی پتا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بکرا کوئی چیز پکڑی ہوتی تھی تو وہ حاجیوں سے پیسے لیتے تھے
वो पैसे जमा करते थे, लाखों रुपया जमा कर लेते थे, कुर्बानियां कोई नहीं करते थे वो, और पाकिस्तानी करते थे इस तरह के फ्रॉड। काबिल एतमाद जरियों के जरिए से ऐसे इलाकों पे कुर्बानी भेजनी चाहिए, करनी चाहिए कि जिन इलाकों में लोग बेचारे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, पूरे साल गोश्त नहीं खा सकते, तो अपनी वक्फ कुर्बानी ऐसे इलाकों में भेज के करनी चाहिए। दूर दराज इलाकों में, बड़े इलाके हैं ये, बक्कर वाली साइड, मियाँ वाली साइड, बलोचिस्तान के इलाके, जिन इलाकों में ज़रूरत है लोगों के गोश्त खाने की। शहरों में तो मैंने कई दफ़ा देखा है कि बड़ा गोश्त होता है, शहरों के अंदर भी ऐसा होता है, कई घरों में बेचारों में कोई भेजता नहीं, और कई जिन जो इकट्ठे करते हैं ना, वो एक दफ़ा एक लड़के ने ना इसी मोहल्ले में, वो उसने पहले ही चंद दिन कहने लगा बड़ा गोश्त इकट्ठा करना है, तो जब उसने ईद वाले दिन गोश्त इकट्ठा किया तो वो कहता पता नहीं कितने मन कर लिया, मुझे यहाँ कहने लगा वो खराब हो रहा है, हमारे पास फ्रीजर भी नहीं है। वो जगह ढूंढता फिर रहा था, रखे कहाँ, वो सैटेलाइट टाउन, वापडा टाउन, जहाँ जहाँ ताल्लुक थे वो सब जगहों से ले आया, गोश्त इकट्ठा कर लिया। तो भाई ये चीज़ें एतदाल पे रखने वाली, किसी जगह पे गोश्त ही गोश्त, किसी जगह पे हो ही ना, ये नहीं है ठीक एतदाल। और बाज लोग ये करते हैं कि खुद कुर्बानी और बड़ी ये बताते हैं कि हमने घर में बोटी भी नहीं रखी। आज ये भी कोई बड़ी कमाल नहीं थोड़ा, तुसी बोटी भी ना रखो, ये जड़ी गल है। कुर्बानी का गोश्त खाओ, खूब खाओ खुद। तुम्हें अगर कोई पता है ऐसी जगह पे है कि यार फलां को मिले ही नहीं, उनके घर में गोश्त नहीं, फिर तुम अपनी जुबान अपने क्या कहते हैं मुंह से भी निकाल के दे दो, अच्छी बात है। लेकिन ये कोई कमाल नहीं कि आप कहो कि जी घर में मैंने अपने लिए भी नहीं रखा, नहीं। इत्तदाल वाला रास्ता अपनाओ, दरमियान वाला रास्ता, अल्लाह को यही पसंद है। जो बातें मैंने की हैं अल्लाह समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।